تو اب اپنی تعلیم کا سفر جو ہے، تعلیم کا سفر، اس کا آپ ایک خلاصہ اگر بیان فرما دیں تو۔ میں نے دینی تعلیم اپنے خاندان کے رواج کے مطابق حفظ کی، پہلے مکمل کی 1985 میں میرا حفظ مکمل ہو گیا تھا۔ پھر اس کے بعد درس نظامی میں اسی سال اگلے سال میں نے داخلہ لیا، اور 1994 میں میرا 8 سال کا جو درس نظامی کا ایک پورا نصاب ہے وہ مکمل ہوا۔ اس دوران میں ہی والد صاحب نے اس کا اہتمام کیا کہ پرائیویٹ ٹیوشن دلوا کر تو اسکول کی جو تعلیم ہے وہ بھی مجھے باقاعدہ، میں نے 2-3 سال پرائیویٹ ٹیوشن پڑھ کے تو 1991 میں میٹرک کا امتحان میں نے دیا، اور پھر اس کے بعد درس نظامی کے مراحل تھے وہ مکمل کیے، پھر تدریس کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا۔ 5-6 سال کے وقفے کے بعد پھر میں نے جو عصری تعلیم ہے اس کے باقی مراحل بھی مکمل کیے، پھر ایف اے کیا، یہ پرائیویٹلی ہی ایف اے کیا، پھر بی اے کا امتحان دیا پنجاب یونیورسٹی سے۔ پھر 1999 میں جب بی اے کا رزلٹ آیا تو والد صاحب کی بھی حوصلہ افزائی تھی، میرے بھی خواہش تھی کہ کسی مضمون میں اب ایم اے بھی کیا جائے۔ تو عام طور پر اسلامیات کا یا عربی کا لوگ انتخاب کرتے ہیں، تو مجھے اس میں کوئی زیادہ دلچسپی محسوس نہیں ہوئی، کیونکہ ہماری جو دینی سند ہے شہادت العالمیہ کی وہ ویسے ہی ریکگنائزڈ سند ہوتی ہے، وہ ایم اے کے برابر سمجھی جاتی ہے، ایم اے عربی اور اسلامیات کے مساوی سمجھی جاتی ہے۔ تو مجھے مختلف مشورے مل رہے تھے، میرا اپنا کچھ رجحان انگریزی زبان سیکھنے کی طرف بھی تھا، تو ان دنوں میں اتفاق سے غامدی صاحب کے ساتھ میری تعارف اور رابطہ کیسے ہوا وہ ایک الگ، لیکن میں بیچ میں ذکر کرتا ہوں کہ اتفاق سے ان دنوں میں غامدی صاحب سے ملنے آیا 99 میں، تو ضمناً میں نے یہ مشورہ بھی ان سے لیا کہ میں نے اب ایم اے کرنا ہے، تو آپ کی کیا تجویز ہے؟ صحیح۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ کو ایم اے اگر کرنا ہے تو آپ کو انگریزی ادب میں ایم اے کرنا چاہیے، ٹھیک، اور 2 انہوں نے اس کے فائدے بتائے۔ تو یہ ایک طرح سے ان کا میری تعلیمی عمل میں ان کا کنٹریبیوشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ کہ آپ کو اگر آپ جدید علوم و فنون اور یہ مباحث دیکھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے انگریزی کی اچھی استعداد چاہیے، تو اگر آپ ایم اے کر لیں گے تو آپ کی وہ استعداد مہیا ہو جائے گی۔ اور دوسرے انہوں نے یہ کہا کہ ہمارے معاشرے میں یہ دعوت کے پہلو سے بھی مفید ہوگا، کیونکہ انگریزی زبان سے عام طور پر علماء کا ایک فاصلہ اور بعد رہا ہے، تو اگر ایک مولوی نے انگریزی بھی پڑھی ہو تو اس کو لوگ ایک بڑے اچھے تاثر سے دیکھتے ہیں، تو اس سے دعوت میں ایک فائدہ۔ تو خیر میرا اپنا رجحان بھی یہ تھا، تو ان کے مشورے سے مزید اس کو تائید ملی، تو پھر میں نے گورنمنٹ کالج گوجرانوالا میں پھر باقاعدہ اس کے لیے داخلہ لے لیا، اور 2001 میں پھر میرا ایم اے پنجاب یونیورسٹی سے انگریزی زبان میں مکمل ہو گیا۔ صحیح۔ اچھا، ایک پہلو ضرور میں چاہوں گا کہ آپ اس پر کمنٹ کریں۔ عام طور پر جو دینی مدرسے کا ایک پس منظر ہوتا ہے اس میں دینی تعلیم کو بڑی ایک فوقیت دی جاتی ہے، اور جو دنیاوی تعلیم ہے، جو ایک روایتی تعلیم ہم معاشرے میں جاری ہوتی ہے، اس کو بڑا ڈی گریڈ کیا جاتا ہے کہ یہ تو دنیا داری ہے۔ لیکن یہاں آپ نے اپنے سفر میں بتایا کہ آپ کو خاص طور پر گھر میں بھی اس کی سپورٹ ملی، اور خود آپ کے ہاں بھی یہ رجحان پایا جاتا تھا کہ آپ دینی تعلیم کے ساتھ ساتھ ادھر بھی جائیں، تو وہ جو ایک روایتی تاثر ہے عام تعلیم کی کو کم تر جاننے کا، وہ مجھے یہاں نظر نہیں آیا۔ جو دینی طبقوں میں رجحانات ہیں وہ ظاہر بدلتے رہتے ہیں، تو اس رجحان میں بھی تبدیلی آئی ہے۔ ہمارے والد اور چچا کے دور تک یہی رجحان تھا، کیونکہ ہمارے والد اور چچا میں سے کسی کو بعض میں خواہش تھی بھی، جیسے ہمارے والد صاحب بتاتے ہیں کہ ان کے اندر ایک خواہش پیدا ہوئی طالب علمی کے زمانے میں کہ میں میٹرک کروں، لیکن اس کو ڈسکریج کیا گیا کہ یہ ٹھیک نہیں ہے، ہم نے تمہیں دینی تعلیم کے لیے وقف کیا۔ تو عمومی رجحان یہ تھا، دینی تعلیم عصری تعلیم کو ڈسکریج کیا جاتا تھا، خاص طور پہ مدرسے کی تعلیم کے دوران میں اگر کوئی پڑھنا چاہے تو یہ سمجھا جاتا تھا کہ وہ اس دینی تعلیم کا حرج اس میں ہوگا، لیکن ساتھ ساتھ تبدیلیاں بھی آ رہی تھیں۔
تو میرے خیال میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو میرا جو دور ہے وہ ایک طرح سے ٹرانزیشن کا دور تھا، اور ہمارے خاندان میں ہی والد صاحب میں دوسرے بھی یہ ایک رجحان پیدا ہو رہا تھا کہ نہیں، جدید تعلیم سے ہم بالکل دور نہیں رہ سکتے. بلکہ اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ ہمارے دادا علیہ الرحمہ جو ایک وقت میں جدید تعلیم کے اور خاص طور پہ علماء کے اولاد کے اس طرف جانے کے بارے میں کافی کنزرویٹو تھے. اچھا. اور جب میں نے ایم اے کر لیا 2001 میں تو ان کے ہاں بھی جدید تعلیم کے حوالے سے کچھ مثبت پیش رفت ہو چکی تھی. ہاں، تو وہ پھر میں جب کبھی ملنے جاتا اور ان کے پاس حاضرین بیٹھے ہوتے تو وہ جان بوجھ کے تعارف کرواتے تھے کہ یہ زاہد کا بیٹا ہے اور یہ مدرسے میں پڑھاتا ہے اور اس نے ایم اے بھی کیا ہوا ہے. پھر مجھ سے پوچھتے کہ ہاں کس مضمون میں ایم اے کیا. اچھا. ان کو تو پتہ ہی تھا، لیکن وہ گویا حاضرین کو بتانا چاہتے تھے کہ اس نے انگریزی بھی پڑھی. تو رجحانات میں تبدیلی آ رہی تھی. اب تو بہت فرق ہو گیا، واقع ہو گیا.